بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کے نام قرعہ نکل آتا تو اسی کو اپنے ہمراہ لے جاتے۔ بس ایک جہاد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہم لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا تو میرے نام پر قرعہ نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ حکم حجاب کے نزول کے بعد کا ہے۔ بس میں سفر میں ہودج پردے والی ڈولی کے اندر بٹھا دی جاتی تھی اور ہودج سمیت اتار لی جاتی تھی۔ بس ہم چلے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کوچ کا اعلان کرا دیا۔ بس جب لوگوں میں روانگی کے لیے منادی ہوئی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضائے حاجت کے لیے گئی، یہاں تک کہ میں لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ پھر جب میں حاجت سے فارغ ہوئی تو اونٹ کے کجاوے کے پاس آئی، پھر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اچانک معلوم ہوا کہ ظفار کے کالے نگینوں کا ہار جو میں پہنے ہوئے تھی گر گیا ہے، لہٰذا میں اپنے ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئی اور اس کو ڈھونڈنے میں مجھے دیر ہو گئی، اور جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے وہ آئے اور انہوں نے میرا ہودج کو اٹھایا اور میرے اونٹ پر جس پر میں سوار ہوتی تھی رکھ دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسی میں ہوں، کیونکہ اس دور میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ ہودج کو اٹھایا تو اس کو معمول کے موافق سمجھ کر اٹھا لیا، کیونکہ میں اس وقت ایک کم سن دبلی پتلی لڑکی تھی۔ پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر چل دیے۔ پھر لشکر کے نکل جانے کے بعد میں نے اپنا ہار پا لیا اور جہاں قافلہ اترا ہوا تھا واپس آئی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تب میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں پر اتری تھی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ جب لوگ مجھ کو قافلہ میں نہ پائیں گے تو اسی جگہ لوٹ کر آئیں گے۔ بس اسی حالت میں میں بیٹھی تھی، میری آنکھیں نیند کے سبب سے مجھ کو بھاری معلوم ہونے لگیں اور نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ جو بعد میں زکوانی ہو گئے، لشکر کے پیچھے تھے۔ وہ صبح کو میری منزل پر پہنچے اور وہ دور سے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میرے پاس آئے۔ چونکہ انہوں نے مجھ کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا، لہٰذا مجھ کو پہچان لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں ان کی انا للہ کی آواز سن کر بیدار ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ میں بغیر کسی کی مدد کے خود سوار ہو سکوں۔ بس میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹ کو ہانکتے ہوئے پیدل چلے اور قافلہ میں اس وقت پہنچے کہ جب دوپہر کو لوگ آرام کرنے کے لیے اتر چکے تھے۔ بس جن لوگوں کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گئے، یعنی میرے اوپر صفوان کے ساتھ تہمت لگائی، اور جس شخص نے یہ طوفان اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ بس جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو میں 1 مہینے تک بیمار رہی اور لوگ طوفان کا پرچار کرتے رہے، اور مجھے اپنی بیماری میں بارہا یہ خیال آتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی نہیں دیکھتی جو میں اپنی بیماری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیکھا کرتی تھی۔ اب صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سلام کرتے، اس کے بعد فرماتے ہیں تم کیسی ہو، اور مجھے اس بارے میں کسی بات کا علم نہ تھا کہ اصل وجہ ناخوشی کی یہ طوفان ہے۔ میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک رات میں اور مستہ کی والدہ مناسے کی طرف جہاں ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی، اور ہم صرف رات ہی کو وہاں پر قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنائے جانے سے پہلے کا ہے، اور ہم پرانے دور کے عربوں کی طرح جنگل میں یا باہر دور جا کر قضائے حاجت کرتے تھے۔ بس میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم کی بیٹی تھیں جا رہی تھیں کہ اتفاقاً وہ اپنی چادر میں پھنس کر گر پڑی تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ برا کلمہ منہ سے کیوں نکالا؟ اب میں کہا کہ اے بی بی، کیا تم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کیا طوفان اٹھایا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی ساری باتوں پر مطلع کیا۔ بس اس بہتان کو سن کر میری بیماری زیادہ شدید ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا اور فرمایا تم کیسی ہو؟ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ میرا اس سے منشا یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے ہاں جا کر اس خبر کی تحقیق کر سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے وہ سب باتیں بیان کی جن کا لوگ چرچا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹی، تم اپنی جان پر سختی نہ کرو، اللہ کی قسم کوئی حسین عورت کم ہی کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ وہ مرد اس کو محبوب رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور پھر وہ سوکنیں اس کی برائیاں نہ کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ لوگ اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات صبح تک اس طرح گزاری کہ میرے آنسو نہ تھمے تھے اور نہ مجھے نیند آئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا۔ جبکہ اس بارے میں نزول وحی میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بیوی یعنی میرے فراق کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، تو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو اسی موافق مشورہ دیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جس قدر محبت تھی اس کا احساس تھا۔ لہٰذا سیدنا اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہم ان میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ مگر امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر ہرگز تنگی نہیں کرتا اور عورتیں ان کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، اور آپ لونڈی سے دریافت فرمائیے۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ بیان کر دیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کیا تم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کوئی ایسی بات دیکھی جو تمہیں شک میں دلا دے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان خاتون میں کبھی کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں ان پر شک کروں یا ان پر عیب لگا سکوں، سوائے اس کے کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہیں، اپنے گھر کی کلی طور پر خبر گیری نہیں رکھتی، حتیٰ کہ آٹا گوندھ کر اور اس کو ویسا ہی گوندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سلول کے مقابلے میں جس نے یہ طوفان اٹھایا تھا نصرت طلب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے مقابلے میں جس کے سبب سے مجھ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچی ہے، کون میری مدد کرتا ہے؟ بس سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اس شخص کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اگر وہ قبیلہ اوس سے ہوتا تو ہم فوراً اس کی گردن مار دیتے، اور اب چونکہ وہ قبیلہ خزرج سے ہے لہٰذا آپ ہم کو اس بارے میں جو کچھ حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ اچھے آدمی تھے، مگر ان کو قومی حمید نے برانگیختہ کیا اور انہوں نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ تو اس کو قتل کر سکے گا اور نہ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر سیدنا اسید بن رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس سے تھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، ہم بلا شبہ اس کو قتل کر دیں گے، تو منافق ہے کیونکہ منافقوں کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے۔ بس دونوں قبیلے اوس اور خزرج بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے باہم لڑنے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان کو خاموش کیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت فرمایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس روز بھی روتی ہی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ پھر صبح کو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور میں 2 راتیں اور 1 دن رہ چکی تھی اور برابر آنسو جاری تھے، یہاں تک کہ میں خیال کرتی تھی کہ یہ رونا میرا کلیجہ شک کر دے گا۔ پھر کہتی کہ اسی حال میں وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اچانک ایک انصاری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔
بس ہم اس طرح رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جس دن سے یہ طوفان اٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے ہی نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک وحی کے انتظار میں توقف کیا، مگر میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد فرمایا، اے عائشہ، مجھ کو تمہارے بارے میں ایسی خبر پہنچی ہے، بس اگر تم اس تہمت سے بری ہو تو عنقریب اللہ تم کو بری ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم واقعی کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو میرے آنسو اچانک خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے والد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دو، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کروں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بس میں نے عرض کی، حالانکہ میں کم سن تھی، بہت قرآن بھی پڑھی ہوئی نہ تھی، کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سنا ہے جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے، اور آپ لوگوں نے تقریباً اس کو سچ سمجھ لیا ہے، اور بے شک اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک میں بری ہوں تو آپ لوگ غالباً مجھے سچا نہ سمجھیں گے، اور بے شک اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے پاک ہوں تو یقیناً آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی مثال کچھ نہیں پاتی مگر یوسف کے والد اور ان کے بھائیوں کی حالت کو، جب ان کے والد بزرگ نے کہا بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ اس کے بعد میں نے اپنا رخ اپنے بستر کی طرف کر لیا اور میں امید رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ میرے اس معاملہ میں وہی نازل ہوگی، اور بے شک میں اپنے دل میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ قرآن مجید میں میرے اس معاملے کا ذکر ہوگا، بلکہ میں تو اس بات کی امید رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے میں کوئی خواب دیکھیں گے اور وہ خواب میری برت کر دے گا۔ بس اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے ہٹے بھی نہ تھے، اور نہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی شخص باہر نکلا تھا کہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی حالت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ مثل موتیوں کے ٹپکنے لگتا تھا۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حالت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائے وہ یہ تھے، اے عائشہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برت کا اظہار فرما دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، اور نہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا کروں گی۔ بس اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 11۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میری برت میں نازل فرمائیں تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو پہلے مستہ بن اساسہ کو قرابت کی وجہ سے کچھ امداد کے طور پر دیا کرتے تھے، یہ قسم کھا لی کہ میں مستہ کو اس کے بعد کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسا کچھ کہا، اب میں کچھ بھی نہ دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں
اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 22۔ پھر انہوں نے مستاق کو وہی دینا اختیار کر لیا جو ان کو دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے میرے معاملہ کی نسبت دریافت فرمایا، اے زینب، تم کیا جانتی ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کان اور آنکھ کو جھوٹ سے بچاتی ہوں، اللہ کی قسم میں ان یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ میرے برابر کی تھی، مگر اللہ نے ان کو بوجہ ان کے پرہیزگاری کے میری بدگوئی سے بچا لیا۔